मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फमल्लम यस्तते, फिर जिस शख्स को ताकत ना हो, फ़इताम सित्तीना मिस्कीना, बस खाना खिला देना है 60 मसाकीन को। ज़ालिका लितुमिनू बिल्लाहि, ये इसलिए ताकि तुम ताबेदार हो जाओ अल्लाह ताला के और व रसूल ही और उसके रसूल के। व तिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा बातें हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो मुखालफत करने वाले हैं अल्लाह ताला की और उसके रसूल की। कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो ज़लीलो ख़ार किए गए जिस तरह के वो लोग ज़लीलो ख़ार किए गए मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले हुए। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और हमने उतारी हैं वाज़ेह आयतें। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए अज़ाब है जिल्लत वाला। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, उस दिन वो अज़ाब होगा जिस दिन अल्लाह ताला तमाम को उठाएंगे। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर उनको ख़बरदार करेंगे उन अमलों के बारे में जो उन्होंने किए। अहसाहुल्लाह, अल्लाह ताला ने शुमार कर रखे हैं वो सारे अमाल। व नसूहो, और वो उन अमाल को भुला बैठे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। कल ज़िहार का मसला जो है उसका तज़किरा हो रहा था, और ये आयात जो हैं 6ठी आयत तक इसी से मुतल्लिक है। खालिक़ कायनात ने जब ये सूरत उतार दी और हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम्हारी खामिद जो है उसने जो कहा है तो वो गलत बात है, और बकिया उसकी वजह से तुम्हें तलाक नहीं हुई। अब रहा जो कुछ उसने कहा उसका असर, तो फरमाया उसका असर जो है वो भी होगा। उस पर डंड लगा दिया कि उसने ये गलत बात मुंह से क्यों निकाली, उसे नहीं निकालनी चाहिए थी। इस पर ये सज़ा दुनिया के अंदर मुकर्रर की गई कि अब वो बीवी के करीब नहीं जा सकता जब तक कि एक गुलाम आज़ाद न करे। फरमाया अल्लाह पाक ने दूसरी बात ये फरमाई है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि भी 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखो। ए महीने दे रोज़े लोगों नूं बारे पै जाते हैं, तो ये महीने दे रोज़े इन्हां च बंदा बीमार हो जाए तो उहदे बदले च रोज़ा रखा जा सकता है। तो ये जिहड़ा डंड लाया अल्लाह पाक ने, ये 2 महीने मुसलसल एक रोज़ा भी विचों छड्डना नहीं। जे छड्ड दिता तो फिर शुरू तो गिनती होनी है। इस वास्ते ज़रूरी है कि इन्हां विच कोई दिन ईद का ना होवे, ना बकरीद दे दिन होण। ये 5 दिन जिहड़े ना ये ना होण। इन्हां तो अलावा महीनियां विच रोज़े रखे 2 पूरे। वो महीना हो जाए चंद का महीना, वो 29 दे 2 हो जावन, या 29 तरी दे हो जान, या दोवें तरी दे हो जान। ये उसकी किस्मत भी। ये डंड क्यों लाया है? फरमाया ये 2 हिकमत ने, बल्कि 3 हिकमत। पहली हिकमत है इन्नल्लाह ला अफुव्वुन गफूर, ताकि तुहाडे गुनाह की माफ़ी तुहानूं मिल जाए। पहली गल तो कि तुहानूं
ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਹਕਮਤ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਹਕਮਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تانوں اللہ دے احکام اتے یقین ہو جاوے۔ اتنے ایمان دا معنی احکام، کیونکہ وہ بھی ایمان دے ہی حصے نے۔ الایمانوں بدع و سبعون شعبۃ، ایمان دے 70 بلکہ اس تو بھی زیادہ شعبے نے۔ جڑے احکام نے دین دے سارے، یہ بھی ایمان دا حصہ نے۔ اصل تے ایمان ہے دل دی تصدیق، لیکن ظاہری طور دے اتے یہ جڑے احکامات نے یہ اس ایمان دی نشانی نے کہ دے دل وچ ایمان ہے۔ فرمایا دوسری گل ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تانوں اللہ تے او دے رسول دے احکامات تے یقین آ جاوے کہ رب دا حکم ہے تے اگر اسی خلاف ورزی کیتی تے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونا ہے، وہ دے رسول نے بھی ناراض ہونا ہے۔ اس واسطے یہ ڈنڈ لا دیتا تاکہ تانوں احساس رہے، غفلت نہ کرو۔ تے تیسری گل فرمایا کہ اے ذالکم توعظون بہ، یہ تانوں نصیحت کیتی ہے کہ آئندہ واسطے یہ جی گل منہ چوں نہ کڈو، کہ منہ چوں گل کردیاں یہ دھیان کرو کہ وہ گل یہ جی تو نہیں جنہ اللہ تے دا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ جی گل ہے تو پھر تسی زبان چوں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ دے قائم کردہ حق نے، یہ احکامات انہوں نے فرمایا حدود نے، تے حد جڑی ہوندی نا اس تو اگاں ٹپنا یعنی قانون دی خلاف ورزی۔ اے دیکھو نا، اے دیوار جڑی ہے یہ حد ہے مسجد دی، قانونی طور دے اتے اس تو اگاں دیوار نو نہیں ودا سکتے اسی، کیونکہ وہ زمین مسجد دی نہیں، وہ گورنمنٹ دی زمین ہے، وہ سارے عوام دی زمین ہے، وہ سب دا حصہ۔ اس واسطے یہ حدود اللہ پاک نے، یہ احکامات نو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ زہار ہوئے، نکاح ہوئے، طلاق ہوئے، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نا، یہ سارے احکامات یہ اللہ دیاں حدود نے، یہ اللہ نے مقرر کیتیاں نے۔ انہاں نو اللہ دے مقرر کر کیتے ہوئے جڑے قوانین نے انہاں دے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ ساڈے ہاں تے یہ نا بس منہ چوں جدوں بھی کتے بیوی نال ناراضگی ہوئے طلاق، واہ، پھر روندے پھردے نے، وہ جی مولوی صاحب منہ چوں نکل گئی ہے، بھی کیوں کڈی ہے؟ تو ذمہ دار آدمی نہیں، ذمہ دار آدمی یہ حرکتاں کرتا ہے، ذمہ دار آدمی تے سمجھ بوجھ دے نال بولدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے قانون کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق اپنے نام دی برکت دے نال قائم کیتا، جس عورت دا دیکھنا حرام سی وہ عورت سارا جسم اللہ نے حلال کر دیتا تیرے واسطے، تیری نسل دے باقی رہن دا ذریعہ بنا دیتا، تو اللہ دے اس حکم نو توڑدا پیا، یہ جی گل کردا پیا کہ جس نال اللہ دا وہ حکم ٹوٹ جاوے۔ تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ دے قائم کردہ حقوق نے، اللہ نے قائم کیتیاں تے مقرر کیتیاں گلاں نے، یہ حد بندی کر دیتی ہے انہاں دی کہ اے دے اندر اندر تسی رہنا ہے۔ جویں طلاقاں
ਤਲਾਕਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦ ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, 1 2 ਤੇ 3 ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آخیا حضرت میں اپنی بیوی نو 100 طلاقاں دیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقاں تے گئیاں ہو، تیری بیوی جڑی تیرے نالوں الگ ہو گئی، تے بقیہ جڑیاں 97 طلاقاں نے نا، وہ تو اللہ دے حکم دا مذاق اڑایا ہے۔ وہ مذاق اڑاون دی وجہ تو اس گل دا حقدار ہے کہ تین جتیاں پون، حاکم انہوں سزا دے جڑا بندہ اللہ دے حکم دا مذاق اڑاوندا ہے کہ جی میں تینوں 1000 طلاق دے چھڑی، وہ اللہ تعالیٰ نے تین 3 دا حق دیتا ہے، تو تو زبان دے نال کہندا پیا جی 1000 طلاق، تیرے اختیار ہے کی کوئی؟ اللہ اس سے فرمائے تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ باتیں ہیں، ان کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ یہاں سے یہاں تک اس کے درمیان تمہیں چھوٹ ہے، اس سے آگے نہیں تم بڑھ سکتے، اس سے آگے بڑھو گے تو پھر شرارت ہے، آگے بڑھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قانون حرکت میں آئے گا اور سزا کے تم حقدار بن جاؤ گے۔ بقیرہ کافران تے سزا ملنی ہے، اللہ فرماندے نے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ بھی ذکر کیتا، اگے بھی فرمایا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافران واسطے تے عذاب ہے ہی، کیونکہ وہ تو منکر ہے، لیکن جڑا بندہ مومن ہو کے اللہ دے کسی حکم نو توڑے تو فرمایا او دے واسطے بھی اللہ دی طرفوں سزا ہے، وہ سزا دا حقدار بناوندا پیا اپنے آپ نو اللہ دے حکم نو توڑ کے۔ اس واسطے تسی اللہ دے اس حکم نو توڑ کے کہ وہ کافراں دے نال نہ رلو، کیونکہ انہاں واسطے تے سخت عذاب ہے، لیکن تسی جدوں حکم توڑیا تے تسی بھی انہاں دے مشابہ ہون دی وجہ تو سزا دے حقدار بن گئے۔ اس واسطے اپنے آپ نو سزا دے حقدار نہ بناؤ، اس واسطے 2 باری ذکر کرتا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو یہ بھی ذلت ہو گئی، اور میں تساں توڑیا نا حکم، سارے برادری بدنامی ہو گئی، اپنی بیوی نے طلاق دے چھڑی انہیں، کہنے لگے وہ بندے انہوں ملامت کرتے تن شرم نہ آئی، اولاد جڑی انہوں کون سنبھالے گا؟ تو کم تے جائے گا کہ اولاد نو سنبھالے گا؟ تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، یہ ملامت کرنا جو ہے یہ دنیا دی سزا ہے۔ اور اگر اس نے طلاق مغلظہ دے چھڑی ہے، 3 طلاقاں دے چھڑیاں، تو پھر او دے واسطے کی ہے؟ فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا اس مرد واسطے یہ عورت ہن حلال نہیں رہی جب تک کہ ہور مرد نہ نکاح نہ کرے، اس دی پہلے عدت گزرے گی، پھر وہ نکاح کرے گی، پھر اس نکاح تو بعد اگر وہ مرضی ہوئے تو طلاق دے چھڑے، تو اس طلاق تو بعد عدت گزرے گی تو پھر اس نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ دے واسطے ہن عورت حلال نہیں رہی جب تک اور مرد نہ نکاح نہ کرے، تو وہ پھر اپنی مرضی نہ طلاق نہ دے گا کہ بھئی ان الذین یحادون اللہ، اس درمیان دے وچ اللہ پاک نے مخالفت کرنے والے، ہاں وہ کافر ہے تو وہ بھی مخالفت کرنے والا ہے، تو مسلمان جس نے اللہ دے حکم نو توڑ چھڑیا وہ بھی مخالفت کرنے والے آ گیا، داخل ہو گیا۔ اور میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جڑے بندے بھی اللہ اور رسول دی مخالفت کرنے والے نے،
خواہ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ। ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜੂ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀਵੀ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਹਾਰ ਖੁਦ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਲਾਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਮਾ ਅਮਲ, ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ کہ یہ عجیب کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ عجیب کتاب ہے تو چھوٹی جی، پر جڑے میرے سارے عمل نے لوگاں دے سامنے کیتے یا چھپ کے کیتے، وہ سارے عمل اچھے یا برے سارے یہ لکھے ہوئے۔ پر میں انہوں نے تو یہ سمجھا بھی رب تعالیٰ نو پتہ کوئی نہیں، یہ کافر عمل کرتے چلے گئے۔ مومنہ نے بھی غفلت دی وجہ تو یہ جے اللہ دی نافرمانی دے کام کر لے، غفلت دی وجہ تو کوئی نہیں جی فرق پوندا۔ فرمایا کہ ہون وہ سامنے آ گئے، ہوں اللہ پاک نے فرمایا آپ حساب کر لو، حساب کر لو کہ رزلٹ کی ہے، فیل کے پاس اتنے تے رعایت کو نہیں ملنی۔ ہاں اللہ دی بارگاہ دے وچ یہ عرض کیتا جاتا جویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب عنایت فرمانا۔ آسان حساب کی ہے کہ پیشی ہوئے تو اس تو بعد اللہ فرمانا ان بندے نو معاف کر چھوڑے، ان جنت بھیج دے، یہ حساب یسیر ہے۔ تو باقی جد کو حساب منگ لیا گیا، کون بندہ حساب دے سکتا؟ اس واسطے بھی اس زندگی دے وچ بندے کو بہت سارے ایسے عمل ہو جاندے ہیں جو اللہ دی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی دے اعمال کو محفوظ رکھے اور وہ عمل کرن دی توفیق دے جڑے اللہ دی فرما برداری دے، تاکہ کل قیامت دے دن حساب دے وقت پھر پچھتاونا نہ پہ جائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم